ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں بالخصوص اس معاہدے سے ریلیٹڈ، پہلے تو بات یہ جو انکشافات کی، اختلافات کی، کچھ ڈاؤٹس ریز ہو رہے ہیں، سر ان کی حقیقت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں وہ ڈاؤٹس تو دونوں طرف ہیں. اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی ایران کے اندر شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ایم او یو سے یا یہ جو بھی پوائنٹس انہوں نے آپس میں طے کیے ہیں کہ جن کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، اس حوالے سے ایران میں شاید ایک متضاد رائے موجود ہے، تو امریکہ کے اندر کون سی جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ اس کے اوپر ہیپی ہیں. چونکہ وہ والی لابی اسپیشلی جو جیو لابی ہے یا جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے یا جن کو اسرائیل لے کے آیا ہے، وہ بھی ناخوش ہیں اس سے. سو یہ دونوں طرف چیزیں موجود ہیں، دونوں طرف جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اور ٹرسٹ ہونا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے بارے میں ایران کے اندر مس ٹرسٹ بالکل نارمل ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب ترکی کے اندر معاہدے ہو رہا تھا، بلکہ اس وقت تو ان کی باقاعدہ نیگوسیشن بڑی آگے تک جا رہی تھیں، اور اچانک ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حملہ کر دیا. سو امریکہ کے اوپر کون بھروسہ کرے گا؟ امریکہ کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ پوری دنیا اس کے ٹرمپ صاحب کی جو گیدڑ بھپکیاں ہیں اس کو بھی، اور جو ان کے وتیرہ ہے اس کو بھی، وہ اس وجہ سے اس کو پوری طرح سے بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو وہاں پہ آبویسلی مسٹرسٹ ہوگا. شاید کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پوائنٹس فائنل ہوئے ہیں یہ ایک ایم او یو ہے، کچھ لوگ اس کو ٹریٹی کہہ رہے ہیں، لیکن اصلاح کر لینی چاہیے کہ ایسی کوئی ٹریٹی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں. سو جب سفارتی تعلقات نہیں ہوتی انٹرنیشنل ریلیشنز کی زبان میں، وہاں پہ کوئی معاہدے نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ ایک ایم او یو ہوا ہے، مفاہمتی ایک یادداشت ہے جو دونوں ممالک کے درمیان جو ہے طے پائی ہے، اور اس مفاہمتی یادداشت کے نتیجے میں آگے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹریٹی سائن ہو جائے، لیکن یہ ٹائم لگے گا. اس کو ہو سکتا ہے مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ایک روڈ میپ ضرور ایک سامنے آ چکا ہے. اور یہ ایک سمجھ آ رہی ہے کہ اچھا برف پگھل رہی ہے دونوں طرف، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کامن پوائنٹس جو ہیں وہ اور ابھی بھی جے ڈی وینس کا بیان میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز ابھی طے ہونا باقی ہیں، تو کیا وہاں اختلافات کی گنجائش ہے؟ obviously دیکھیں ایران کے اثاثے جو ہیں، جو ان کے جو منجمد اثاثے ہیں، اس کے بارے میں ایک لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایکسیس دی جا رہی ہے. اچھا ایکسیس کیا ہوتی ہے؟ ایکسیس کا مطلب ہے کہ وہ یوٹیلائز تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر امریکہ نگاہ رکھے گا کہ وہ کہاں یوز ہو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ انریچمنٹ میں یوز ہو رہے ہیں یا کسی اور کھاتے میں یوز ہو رہے ہیں. سو اب اس کے اوپر لامحالہ ایران جو ہے وہ کہے گا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ اگر پیسے نکالتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں اور اس کو، تو وہ پوچھے گا کہ جی کیوں لے رہے ہیں آپ؟ وہ کہیں کہ جی ایجوکیشن کے لیے لے رہے ہیں، تو وہ پوچھیں گے اچھا ایجوکیشن کن کی دل لگانی ہے آپ نے؟ تو لامحالہ وہ اس طرح کے جو سوال جواب ہوں گے، ان سوال جواب کو پہلے ایران جو ہے اس کو سمیل کر رہا ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو جو ہے ہماری پکڑ زیادہ سخت ہو جائے، ہمارے لیے جو ہے وہ جینا اور زیادہ محال ہو جائے موجودہ اس میں. ابھی تو یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہی نہیں. آپ اگر ایک ماریں گے ہم 2 ماریں گے، آپ ایک فائر کریں گے ہم 2 کریں گے، آپ ایک میزائل ڈالیں ہماری طرف پھینکیں گے ہم 6 میزائل آپ کی طرف پھینکیں گے، اور آپ کے جتنے بھی یہاں پہ جو ہے جو بھی آپ کی جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے جہاں آپ کی پریزنس ہے، ہم اس تمام جگہوں پہ جو ہے ہم حملہ کریں گے، اٹیک کریں گے. اور پھر وہ اٹیک کرتے بھی ہیں، نظر بھی آتا ہے ان کا اٹیک. اور نہ صرف یہ کہ یہاں پہ اٹیک ہوتا ہے، بلکہ پھر ان کا دوسرا اٹیک جو ہے، چونکہ دکھتی رگ اگر امریکہ کی کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے، تو وہ پھر اسرائیل کی بالکل اسرائیل کی جانب بھی آتے ہیں. ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ کیسے دیکھ رہی ہیں اس مفاہمتی یادداشت کو؟ اور جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی کہ جے ڈی وینس کا بیان جب ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ابھی تکنیکی تفصیلات پر بات کرنا باقی ہے، یا پھر ان کو ڈسکس کرنا، ان معاملات کو طے کرنا بھی باقی ہے، تو کیا وہاں اختلافات کی گنجائش دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ہما، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. جس بات کی طرف آپ کا اشارہ ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں جو ورڈنگ ہوتی ہے، جو ایم او یوز کی ورڈنگ ہوتی ہے، ان کے بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اور جب تک ساری پارٹیز جو کہ اس معاہدے کا حصہ ہوتی ہیں یا اس ایم او یو کا حصہ ہوتی ہیں، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتی تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی معاہدے کا امن اور سکون کے ساتھ یا بالکل ون ون سچویشن کے ساتھ طے پا جانا. اس کے ایک مثال میں آپ کو یہ دوں گی کہ جو آگرہ ایگریمنٹ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تھا، بالکل ایٹ دی 11th ہارٹ جو تھا،
وہ سبوتیج ہو گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ ورڈنگ جو تھی اس کی پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں تھی، اور اگر جو پاکستان کہہ رہا تھا وہ انڈیا کو ایکسیپٹ نہیں تھی. یہ ایک مثال ہے. تو اس سلسلے میں ابھی جس طرف ہمارے جو ایک اور پینلسٹ ہیں جنہوں نے اشارہ کیا کہ یہ جو ورڈنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سلسلے میں، اور اگر اس ورڈنگ کا خیال لحاظ نہ رکھا جائے تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ چیز جو ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. اور جتنے بھی آئی آر یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے یا ڈپلومیسی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان لوگوں کو اسی لیے اکٹھا کیا جاتا ہے اور ساتھ رکھا جاتا ہے کہ وہ یہ جو نیٹی گریٹیز ہیں یا جو ایک ایک لفظ ہے اس کے اوپر غور کریں. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کانٹینٹ انالیسز ایک اور ٹرمینالوجی ہے کہ ایک ایک چیز کو ایک ایک کانٹینٹ جو ہوتا ہے اس کے ایک ایک چیز کا جو ہے وہ انالیسس کیا جاتا ہے اور ہر ایک چیز کا ایک مطلب نکلتا ہے، اور ان نیٹی گریٹیز کو دیکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک جو بات ہے جس پہ آپ لوگ بات کر رہے تھے اور وہ بہت ضروری ہے، اور وہ میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے ضرور یہاں پر ذکر کروں گی کہ ایم سی بی کہتے ہیں کانفیڈنس، جس کو سی بی ایمس کہتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرس. یہ جو سی بی ایمس ہیں یہ ابھی بھی امریکہ اور ایران کے بیچ میں نہیں ہے. ایک بات، کیونکہ یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں اس کے کچھ نپے تلے جیسے فارمولا ہوتا ہے میتھمیٹکس کا، اسی طرح سے کچھ نپے تلے نکات ہوتے ہیں، کچھ اس کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، وہ انڈیکیٹرز ابھی بھی مفقود ہیں. سیکنڈلی، جس میں سے ایک جو بات ہے ابھی ہمارے ایک پینلسٹ نے بھی کی کہ ان کے سفارت خانے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں، اور یہ جو ہے یہ ٹیکنیکلی جو ہے یہ ایک چیز کہ یہ کوئی معاہدہ ہونا جا رہا ہے یا یہ کوئی. تو ڈاکٹر صاحبہ ایک میرے ذہن میں آپ کی بات سے ایک سوال آ رہا ہے کہ کیا کوئی اور ملک یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ سی بی ایمز کو جنریٹ کر دے ان کے درمیان، یا یہ جس طرح سے آپ نے بات کیا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ان کے حوالے سے بات کرے اس وقت؟ دیکھیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں یہ دونوں جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے بیچ میں ایک اعتماد کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے یا ان کو اس کو بحال رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ سکیں. اس سلسلے میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں انہوں نے اس سلسلے میں پریکٹیکلی بھی اور ڈپلومیٹیکلی بھی پوری دنیا میں ایک مثال قائم کی ہے. بالکل، اس بات کی گواہی بھی دی ہے اور اس بات کو سراہا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے. وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے کہ ایک پل کو میں نا امید ہو گیا تھا لیکن فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نا امید نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور کامیاب سفارتکاری ہمارے سامنے ہے جس کا ہول کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے اس وقت، اور پاکستان ہی اس سیریمنی کو ہوسٹ بھی کر رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس مفاہمتی یادداشت کو؟ بہت اچھی خبر ہے. چند دن تو سکون رہے گا، ذرا ایکٹیویٹی رہے گی، لیکن کتنا چلے گا یہ وقت بتا دے گا آپ کو. ہمارا تو اندازہ یہ ہے کہ یہ نہیں چلے گا. اور دیکھیے، جب ہم یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں. صحیح. لوگ سوچتے ہیں، اسرائیلی کیسے سوچتے ہیں، عرب میں رہنے والے کیسے سوچتے ہیں، ان کے مسئلے جھگڑے کیا ہیں. جھگڑا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اسٹریٹ آف ہارمز تو جھگڑے کا حصہ نہیں تھا. بالکل. کور ایشو ریزالو ہو گیا ہے، یہ ہے ہمارا بنیادی سوال. کور ایشو ہے فلسطین کا، کور ایشو ہے ویسٹ بینک 1967 کے بارڈرز، گولان ہائٹس، ساؤتھ آف لیبنان. ایک بھی چیز سے اسرائیل پیچھے نہیں ہٹنے والا. بالکل نہ ہٹنے کو تیار ہے. بوانگ دول کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں روکیں. اسرائیلی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا. سر